تو میں بات کر رہا تھا ہارون کی ڈیتھ کی. اس نے کنٹرول نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ کنٹرول کرنا چاہیے. فرشتہ کو کنٹرول کرنا چاہیے جی، لیکن اوور کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. کئی دفعہ ہم اوور کنٹرول کرتے وہ صرف شریعت میں کیوں گیا تھا تمہیں پتا 10.5 بندہ نے خود یہ اوور کنٹرول، یہ کنٹرول نہیں. دس از ناٹ دی وے. نو، حکومت تو قرآن میں کیا ڈونٹ بی اوور کنٹرول. اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے کیا بنو. اور جب سردار گلہ بنزار ہوگا تو تم کو جلال میں ایسا سیرا ملے گا جو بھول جانے کا. مطلب ہم نے جو ہمارے سپرد لوگ ہیں ان کے اوپر حکومت ایک ہوتی ہے پاور لیڈرشپ، ایک ہوتی ہے سرونگ لیڈرشپ. پاور لیڈرشپ ہوتی ہے جس پہ ہم حکومت جتاتے ہیں. خبردار نہیں، میں تمہیں کسی اور کر دے جاتے ہیں یہ پاور لیڈرشپ ہے، یہ ہے سرونگ لیڈرشپ. اب ایسا نمونہ بنے ہو کیسے تو کبھی ساڑھے پالے وغیرہ پالے آئی کو نہیں بنے، ساڑھے پالے وغیرہ گھڑی کوئی نہیں. یہ ایسا کر لیڈرشپ. آمین. اور پھر کلام کیا کہتا ہے؟ تم کو ایک جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو بڑھ جانے کا. اگر تم کیا کرو، گلہ پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے کیا بنو، نمونہ بنو. پھر مقدس موسیٰ کی طرف آتے ہیں. لیڈر وہ ہے جو اپنے غصہ والے مزاج پر کنٹرول کرے تاکہ خدا سے پورا. کئی دفعہ ہم لیڈر ہوتے ہیں لیکن ساڈا غصہ نہیں ختم ہوتا. کوئی بڑھ جانے ہم ایسا رکھ لینے ہیں پر غصہ بھی ہم پیتا ہے وہ نہیں چاہتے. ارے بھائی یہ غصہ بڑا خطرناک ہے. پتہ آپ کو جسم کے کاموں میں غصہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہے ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث. لیڈر سے غصہ یہ تو بڑی الگ الگ چیزیں ہیں، متضاد چیزیں ہیں. میں اسی موسیٰ کی بات کرنے لگا ہوں. گنتی کی کتاب کے 20ویں باب میں سلسلہ چلیے. ایک دفعہ بنی اسرائیل کو پینے کو پانی نہ ملا. وہ تو کئی دفعہ ایسے ہوئے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہوئے. آمین. تو کلام کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے، وہ لاٹھی جو کبھی پھینکی تھی اور سانپ بن گئی تھی، اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی. میں نے کہا ہے جہاں موسیٰ آتا ہے ساتھ ہارون بھی آتا ہے، جہاں ہارون آتا ہے ساتھ موسیٰ بھی آتا ہے. اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو. موسیٰ کو خداوند کہہ رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو، چٹان سے پھر بولیے چٹان سے. انگریزی میں اسپیک ٹو دی راک. چٹان کو بولنا ہے. لاٹھی لینی ہے لیکن چٹان کو بولنا ہے کہ وہ اپنا پانی دے. اور تو ان کے لیے یعنی اسرائیلیوں کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا. یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو. کلام کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے لاٹھی لے لی، ہارون کو بھی لے لیا اور لوگوں کو بھی جمع کر لیا. اب اگلا کام کیا تھا؟ چٹان کو کہنا. لیکن انہوں نے چٹان کو بھی نہیں آکھیا، پھر لیکچر دینا شروع کر دیا. اب آگیا اب سنو آگیا. کہ خدا نے آکھا تو لیکچر بھی دے. اور آپ مجھے جب کہتا سنو ہے باغیوں تو کیا یہ بڑا غصے میں ہے کہ بڑا حلیم بیجے. اور سنو ہے باغیوں ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں. تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی تو نکل آیا. پانی دے ہو سکتا لوگوں نے تالیاں بجائی ہالیلویا. موسیٰ دی جے، ہارون دی جے. انجیل ہے یہ. میں آپ کو بتا دوں کئی دفعہ خدا اپنے لوگوں پر ترس کھا کر بھی معجزے کرتا ہے. پادری سمجھتا کرے خدا نے مینوں معجزہ دی نہیں دے.
اور اس نے لوگوں پر ترس. پتہ خدا یسوع نے کتنے معجزے ترس کھا کے کیے؟ پتہ نا؟ فلان شہر کی بیوہ پر اس کو ترس آیا تھا. کئی دفعہ ترس آیا اور اس نے معجزہ کر دیا ہے. تو خداوند کئی دفعہ ترس کھا کے معجزے کر دیتا. اگر تو میں ترس کھا کے دکھا چھڑ دوں. بس یعنی انہاں نوں بڑی شفا ہوندی تو خداوند ان کا بھی تو خدا ہے ساڈا پوتر تے نہیں. آمین. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موسیٰ کو جب غصہ آیا تو اس نے لاٹھی ماری, پانی تو بہہ نکلا, لیکن بعد میں پتہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا تو کنعان کو دیکھ تو سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حوالے پڑھ لیں. 27 باب میں چلیے, کوئی اور بھی نکالے, کوئی استثنا 3 باب بھی نکالے, تھوڑا جا پڑھ لیجیے. شاباش. آپ کے پاس بائبل مقدس اور اچھی چیز ہے کہ ہم سیمینار میں بائبل مقدس لے کر آئیں. گنتی 27 کی 12 سے 14 2 آیات پڑھیں, استثنا 3 بھی نکال لیں. جی. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو اباریم اس پہاڑ پر چڑھ جا, اباریم کے پہاڑ پر چڑھ جا, اور ملک کو جو ہر اس ملک کو جو میں نے اپنی اسرائیل کو رائد کیا ہے, یہ ملک تو دیکھ لے تو اس کو جو میں نے بنی اسرائیل کو دینا ہے. ہاں جی. اور جب تو اسے دیکھ لے گا تو تو اپنے لوگوں میں اپنے بھائی ہارون کی طرح جا ملے گا. ہاں بھائی موسیٰ صاحب, تو بھی ہارون کی طرح اپنے لوگوں میں جا ملے گا. ہاں جی. کیونکہ دشت صحیح جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا, تم نے جگہ پڑھتے جاؤ, تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کی چشمہ پر تم دونوں کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے, میری تقدیس کرتے, تم نے میرے حکم سے سرکشی کی. تم نے کیا کی؟ میرے حکم سے سرکشی میں نے کی. کہا تھا چٹان سے کہو, اور تم نے چٹان پر 2 بار لاٹھی مار دی ہے. تم نے غلط کیا ہے. ہاں جی. تم نے سرکشی کی. تم نے سرکشی کی. ہاں جی. وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دستے صحیح کے قادس میں ہے. اوکے, استثنا 3 کی 23 بھی پڑھ دیں, جس نے نکالی ہے کوئی بیٹی بیٹا جلدی سے. اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی ہاں. کہ اے خداوند, تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زور اور ہاتھ دکھانا شروع کر دیا. ہاں جی. کیونکہ آسمان میں زمین پر ایسا کون معبود ہے ہاں جی. جو تیرے سے کام یا کرامات کے پڑھتے جائیے. سو میں تیری منت کرتا ہوں. سو موسیٰ کہتا ہے خداوند تیرے جیسا کون معبود ہے, میں تیری منت کرتا ہوں. کیا منت کرتا ہوں؟ کہ مجھے پار جانے دے, مجھے پار جانے دے, کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو میں بھی اس اچھے ملک کو جو تو بنی اسرائیل کو دیتا ہے, جتن کے پارے اس خوشنما پہاڑ ہاں اور لبنان کو دیکھوں. ہاں میں بھی دیکھ لوں. لیکن خداوند تمہارے سبب سے ہاں مجھ سے ناراض تھا, تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا. کیا؟ اور اس نے میری نہ سنی, وہ خدا نے اس ٹاپک پہ میری سنی نہیں, بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر. بس کر. اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی یہ ادھر جانے والے مضمون پہ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر. کنعان میں جانے والے مضمون پہ تو میرے ساتھ بات ہی نہ کر. بس کر. کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے لیڈر سے غلط کام ہو سکتا ہے جب وہ غصے میں آتا ہے. اس لیے لیڈر صاحبان غصے کو کنٹرول کریں. میں کئی دفعہ کئی پادریوں کو لڑتے دیکھتا ہوں, میں نہ وہی ہوگی نہیں مسانا ہوئی انہوں نے خدا نے کہا ہے نا ویخ لے تو ویکھن بھی نہیں خدا نے دینا. اور میں عثمان کی بات ہے کہ وارث ہوں گے ہی نہیں, میں یہ لگوایا. آمین آمین. اس کے بعد آپ استثنا 32 میں بھی چلے جائیں ذرا. اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا شاباش, کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر کوہ اباریم پر چڑھ کر دیکھ لے. ہاں جی. لہو کی چوٹی کو جا جو یریحو کے مقابل ملک مواب میں ہے, پڑھتے جائیے. اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے. ہاں جی. اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو. آگے. جیسے تیرا بھائی ہارون ہور کے پہاڑ پر مرا, اور وہ ہور کے پہاڑ پر مر گیا, تو نے پسگا کی چوٹی پر. آگے. پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا, اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا. میرا گناہ کیا. کیا کیا؟ گناہ کیا. خدا کا کہتا ہے چٹان سے کہو اور آپ لاٹھی مار دیں, تو آپ نے کیا کیا؟ خدا گناہ کہہ رہا ہے. جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا میں لکھا شریعت کی مخالفت ہی تو گناہ ہے. اور خدا اس کو گناہ کہہ رہا ہے. تم دونوں نے میرا کیا کیا؟
गुनाह किया। आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। तुमने तकदीस ना की। ज्यादा अच्छा था तुम कहते हो चट्टान पानी दे, तो चट्टान ने पानी दे देना, तो मसला थोड़ी था। परवाना होना को मोरी मोरी ते कटी है, कोई सराख ते होवेगा तो फिर ही करे, नहीं करेगा वो बस करो खुदा सराख जेड़ा चट्टान जो पानी कट सकता सराख नहीं कट सकता। आमीन। तो बस इतने काफी है। मेरा कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ये जो गुस्सा है ना, गुस्सा अगर लीडर में गुस्सा है तो उसके लिए कोई भी बड़ा नुकसान उससे हो सकता है। इसलिए जितने भी यहाँ प्लीज से लीडर बैठे हैं, मेहरबानी से अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। आमीन आमीन। और पौलुस रसूल क्या कह रहा था तीमुथियुस को लिखते हुए, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। ये फिलिपियों के खत को लिख रहा था, तीमुथियुस को लिख रहा था। दो शख्स निगहबान का होना चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, और निगहबान को क्या चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पढ़ते जाओ, और क्या, और क्या, और क्या। इसका क्या मतलब होता है तालीम देने के लायक? उन्हें सामने नहीं की होगी? नहीं, जो तालीम पर अमल करता है वो तालीम देने के लायक। जो तालीम पर अमल नहीं करता वो तालीम देने के लायक नहीं। और मैं ऐसे सिगरेट पाई और देखा सिगरेट पीने वाले खुदा की बात से कदा पे जो डबीड़ी हो की है, हां कुछ भी। आमीन। और मेरे पीछे बोलिए, नशा में गुल मचाने वाला, या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि क्या हो, वैसे इसमें शक कोई नहीं। मूसा रूए जमीन पे सब आदमी से ज्यादा हलीम था। कोई दफा गुस्से जाए तो काम खराब हो। इसका मतलब है साल में ऐसा हलीम होना कि और पता जी मैं देख हलीम होता है, वो देखता हलीम कभी देखा जी, पूरी रात उन्होंने घोटते रहते ने, तो सुबह आते ने ऐ जी बन गया हलीम। जब मैं तुहानू जिन्ना को मर्जी घोटी जाए तुसी हलीम समझ आई। जरा मर्जी फड़ के पानी होंगे तो इच्छा तो मैंने पता कराची से बड़ा हलीम बनता है, सीटा खा का हलीम बड़ा मशहूर है कराची। तो मतलब ये था जो निगहबान को, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए, ना खुद राय हो ना यानी पुराने अहद में भी जो प्रॉब्लम था, नए अहद के लोगों में प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए। आमीन। ये वो मुकद्दस मूसा है जिसके वसीला से कुलजम को हिस्से हुआ है, और ये वो मुकद्दस यशवा है, अगर टाइम मिला तो देखेंगे, इसके वसीले से गर्दन लोग हिस्से हुआ। ये दोनों मजबूत करना उनके जिगर है। आमीन। तो उनके वसीले का पता ही की गया, ये तो मूसा ने सारे मूसा खलोगे ने काम खराब होने से। आमीन। किसी भी लीडर की खूबी नंबर 1, मेरे पीछे बोलना साहब, अगर किसी की तस्हीह करनी हो, तस्हीह को कहते हैं करेक्शन। क्या कहते हैं? तो पता गलतियां सबसे होती हैं। अगर आपने दूसरे की करेक्शन करनी हो, तस्हीह करनी हो, मेरे पीछे बोलिए, अगर किसी की तस्हीह करनी हो तो खिलवत में यानी बंद कमरे में, मगर तारीफ करनी हो तो एलानिया यानी सबके साथ। अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो पुल पर पे बुलाए, लेकिन अगर उसकी करेक्शन करनी है फिर ऐसे लोग और तू भी एक दिन में कितनी दफा किया तो तुझे इन्हें सारे सुनाते हैं, उसकी बेइज्जती कर दिया। यू नॉट अ गुड लीडर। मैं इन दोनों का जिक्र करता हूँ, प्रिस्किला और अपोला, ये आम चर्च के लोग हैं। और पता अपुल्लोस नाम एक बड़ा जबरदस्त खादम था। इमाम की किताब के 18वें बाब में 18वें बाब की 24वीं आयत पढ़िए जरा तेजी के साथ। पौलुस का हम खिदमत एक बंदा है जिसका नाम अपुल्लोस है। कलाम कहता है वो किताब मुकद्दस का माहिर और खुश तकरीर, जरा पढ़ दीजिए ऊपर से। फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता, रूहानी जोश से कलाम करता, और यीशु की बाबत सही और यीशु की बाबत सही तालीम देता था। आगे
मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਨਾ ਹੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਵੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪੈਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ पता अब उसका कलाम और जोश और सब कुछ सुन रहे थे प्रिस्किला और अकुला भी आगे पढ़िए वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा बड़ी दिलेरी से बोले क्योंकि जिसके पास इल्म हो वो बोलता है आगे मगर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए किथे ले गए किथे ले गए नाले उन्हें चाह शाह पियाई नाले बिरयानी शिरयानी खवाई आगे की और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई हाँ साजी बुजुर्गो तुसी बहुत अच्छी जी कलाम तुसी जबरदस्त सुनाया पर आ जेड़ा है ना बपतिस्मा ये यीशु नाम चुंदा दे हालेलुया यीशु नाम चुंदा दे आमीन यूहन्ना दे लोकां ਨੂੰ पौलुस ने पता है यूहन्ना दे 19 बाब में है कि 18वें बाब में है ना कि 19 बाब में पता है ना ये पौलुस ने यूहन्ना के शागिर्दों को बपतिस्मा दिया था क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा के लिए था और हम जो बपतिस्मा लेते हैं ये यीशु के साथ अटैचमेंट के लिए है आमीन इन्हें किथे जाके दसिया ये सारे के सामने किसी की तारीफ करनी हो सबके सामने अगर करेक्शन करनी हो ये लीडरशिप दिस इज कॉल्ड लीडरशिप ए नहीं माइक पड़े है ओए तेनू मैं कितनी बार आखया ना खया कर ये कर तू भाई मार के चल रहा के साइड पे जाके कह दे कि सारे ने सुनो लीडरशिप लीडर की दूसरी खूबी कि वो हर वक्त खुद ही आगे आगे चलता नजर ना आए बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर यानी मिसाल दिया फिर उसके बाद शागिर्दों को कहा आओ फिर यहूदिया को यीशु मसीह की बात खूबी नंबर 3 अपने साथी हम खिदमतों की हाँ क्या करे हौसला अफजाई करे और सिलसिला 3 में लिखा हुआ है खुदावन ने कहा मूसा पर यशवा को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई यशवा की क्या कर हाँ ये लीडर है जो और लीडरों को हौसला दे मेरे पीछे बोलिए पर यशवा को वसीयत कर और उसकी हौसला अफजाई करके उसे मजबूत कर क्योंकि वह लोगों के आगे पार जाएगा तो लीडर वो है जो दूसरे हम खिदमतों की क्या करे हौसला अफजाई करे और हौसला अफजाई करने से वो क्या हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे आमीन आमीन फिर हर शख्स जो हर शख्स लीडर नहीं होता खुदा लीडर की रूह को देखता है ये बात तो खुदा ने कही थी ना यशवा असल में खुदा ने देखा कि यशवा के अंदर लीडर वाली रूह है लीडर वाली लीडर वाली स्पेशल होती है हाँ एक तो रूह है ना जिसके सब अक्षर जिंदा है एक रूह का मतलब होता है खूबी क्या होता है यीशु ने कहा था तो पता एक वो गांव में गए तो उन्होंने कबूल ना किया तो जल्दी से शुगर कहते यीशु बस तू इजाजत दे ऐसी भी एरिया को आगे नाज़िल करिए तो यीशु ने कहा तुम कैसे रुके हो एक केजी दा ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ केजी ਦੀ खूबी है ਤੁਹਾਡੀ केजी रूह काम कर रही है आमीन मैंने अपने बुजुर्ग बिशप खालिद परवेज साहब से जो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं मैंने उनसे पूछा मैंने कहा सेमिनरी में सर मुझे टीचर चाहिए मुझे कहता जो मर्जी समझते हो किसी को ले लो तो मुझे कहते हैं बस एक चीज़ का ख्याल रखना ये नहीं देखना कि उसका इल्म बहुत हो ये देखना उसकी रूह मैंने कहा इल्म जब ट्रांसफर होता है तो साथ रूह भी ट्रांसफर होता है उसने कहा पता वो एलीशा ने क्या कहा था तेरी रूह का दुगना ये नहीं भी होती रूह मेरे जा गए वो खूबियां जो उसके अंदर है मेरे अंदर आमीन तो खुदा ने देखा कि यशवा के अंदर क्या है
रूह है। कौन सी रूह है? लीडरशिप वाली रूह। खुदावन ने मूसा से कहा कि तू नून के बेटे यशवा को लेकर उस पर हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में कौन सी रूह? लीडरशिप। और पता वो कितना स्ट्रॉन्ग था? टाइम नहीं है इतना। अगर यशवा की किताब पढ़े तो उसने क्या कहा था सरदारों को जमा करके, अगर तुमको अच्छा लगता है ना कि वही बुत परस्ती जो तुम्हारे बाप दादा करते रहे तो वही करो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, अब रही मेरे और मेरे गिराने की बात, हमने तो फैसला किया, हम तो खुदावन की परस्ती। ये है तो मजबूत तो स्टैंड करता है। आमीन। पादरी अगर स्टैंड ना करे तो वो लीडर नहीं है। विश्व इसीलिए स्ट्रॉन्ग लीडर। आमीन। तो एनकरेज करें। लीडरशिप क्या है? दूसरे को एनकरेज करना। फिर किसी भी लीडर की चौथी खूबी है दूर अंदेशों, ताकि बेहतर और दूसरों के लिए कुछ शॉर्ट टर्म ना सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। यार चर्चे मेरी उम्र इतनी हो गई है, यार मैं सदा तो इतना चीज आ रहा है, यार को और बंदी भी तैयार कर रहा हूँ कि पता मेरे काली फूक निकल जाए। हैं? दूर तक सोचना चाहिए ना, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्यों भाई जी? ये बस मैं ही, आज भी मैं तो कल भी मैं, ये परसों फिर तू डोर गया तो पीछे की दूर है। आमीन। आमीन। किसी भी लीडर की खूबी नंबर 5, बेहतरीन लीडर वो है जो और लीडर पैदा करे। पता ये मूसा ने क्या कहा था, कभी याद आ रहा है? काश के खुदा के सब लोग नबी है ना? हमें नहीं। मैं सोचता था यार ये मूसा में कौन सी खूबी थी? खुदा से ऐसी बातें करता था जैसे दोस्तों से बातें करता। तो मैंने कहा वो खूबी भी तो देखो, वो अंदर से मैं ही नबी, सारे ही नबी होते, सारे ही पादरी होना। वो अजी वाह, कहते हैं बस मैं थे आगे हो तो मैं कुछ और पादरी देखना नहीं चाहता। आमीन। आमीन। हाथ उठा के बोले आमीन। हम लीडरशिप सीख रहे हैं कलाम में से, कलाम से बात मुझे नहीं आती। और ये याद रखिए, किसी भी लीडर की जो अगली खूबी है अपनी जिम्मेदारी को समझे। कन्वेंशन सेमिनार्स का इंतजाम करते वक्त पता है कई दफा खादिमों को पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। इतना मुझे नहीं पता। मैं कराची की बात करता हूँ, 11:30 बजे काम शुरू होता है। लोगों ने सुबह नौकरी पे जाना है और बंदे तो सुबह 11:30 तो ही कलाम शुरू करोगे तो खत्म कितने बजे होएगा? ते लोग ही कितने बजे जान के पाली साहब तू तो सुबह उठना 10-11 बजे, ते जेडे अगे बिठाए उन्होंने की बात। मैं आप सब के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा में लिखा खुशी से खुदावंद की इबादत करो। खुशी से इबादत होती है 1 घंटा 2 घंटे, उसके बाद नहीं। और मैं भी अगर ज़्यादा टाइम दूंगा तो थोड़ा ध्यान इतने ही होना, थोड़ा ध्यान बाहर होना है, तो क्या फायदा मेरे कलाम से? आपको तो पता है अफसर कराची में क्या होता है, वो पादरियों ने बसें लगाई होती हैं, ना बेचारे को वाशरूम जाने को थे वाशरूम, ना पानी पीने कोई खुले। गोरा आया जी वो बस वो गोरे वो खांडे ने वो देखो साड़ी पुलिस मैंने ना पाया गोरा माफिया। वो भाई कलीसिया की फिक्र करें, वो खुदावंद की बेटे हैं। आमीन। ये मैंने 2 तस्वीरें बनाई हैं। ये जो जहाज में बैठे हैं इनका जिम्मेदार कौन है? पायलट है क्या नहीं? आज ये तांगे जो बैठे हैं तो जिम्मेदार कोचवान है क्या नहीं? बोलो। जैसे कोचवान तांगा की सवारियों का जिम्मेदार है और ये पायलट जहाज की सवारियों का जिम्मेदार है, पादरी साहब कलीसिया का जिम्मेदार है। और पता है इसने क्या कहा था? मैं चाहता हूं उसको मत्ती 15 बाब में चलिए जरा। फकीरों फरीसियों के बारे में लोगों को खुदावंद कह रहा था, यीशु कह रहा था लोगों को, इनको छोड़ दो, ये अंधेरा दिखाने वाले हैं। पढ़िए सर जरा। उसने लोगों को बुलाकर उनसे लोगों को बुलाकर समझो, लोगों को बुलाकर कहा, पब्लिक को कहा, क्या कहा? सुनो और समझो। सुनो और समझो। जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, पढ़ते जाओ। मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। पढ़ते जाओ। इस पर शिद्दत उसके पास आकर कहा,
क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? हाँ, उनको तो बड़ी ठोकर लगी है, वो तो बड़े जबरदस्त लीडर है। हाँ जी, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। हाँ जी, आगे उन्हें छोड़ दो, उन्हें फकीरों फरीसियों को छोड़ दो। छोड़ दो, क्योंकि वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों बढ़ेंगे। अगर आप सही, आपका पादरी लीडर नहीं है, छोड़ दो। कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है। यीशु लीडरों का लीडर ये कह रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैं बड़ा जज्बात में हूँ, कलाम बोलता हूँ, कलाम 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 करता है। यीशु ने कहा हमें छोड़ दो। अगर आपको पता है मेरे पादरी अंदर राह बताने वाला, तो छोड़ दो, क्यों चिमटे में उसके साथ? He is not a good leader। पता ना क्यों फरीसियों पे अफसोस किया मेरे खुदा ने, और बाद में लोगों को है छोड़ ही दो, इस लायक ही नहीं है। बस ये ने कौन मर जाओगे, पर गिर जाओ नहीं चाहिए साथ चलना, वो तेरा भलाई। आमीन। तो कह क्या सी, पानी पियो कौन के, ते लीडर रखो चुन के। बोलो, पानी पियो कौन के, ते लीडर रखो चुन के। एक दफा फिर बोलो, एक दफा फिर। आमीन आमीन। ये मैं यीशु की बातें पढ़ता हूँ तो मुझे इस तरह की समझ आई है, तो मैंने फिर उनकी जीना बना लिया। आमीन। अगली लीडर की अगली खूबी पता क्या है? याकूब कह रहा था, तुम मेरे से ज्यादा उस्ताद ना बने। पता है उस्ताद ज्यादा उस्ताद पाएंगे क्यों? क्योंकि हम अक्सर बातों में खता करते हैं। किसमें खता करते हैं? बातों में खता करते हैं। और उससे पहले वो कह रहा था कि सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा। उस्ताद के बारे में कह रहा था, सुनने में तेज, बोलने में और कहर में फिर सजा नहीं पाएगा। ये खूबियां बता रहा हूं लीडर की। खुदावंद अपनी कलीसिया की खातिर कलीसिया लीडरों से कलाम करता है। क्यों बता? क्योंकि रूहानी लीडर ठीक हो गए तो कलीसिया ठीक हो जाएगी। साल ठीक हो गया तो बदन मानते जे, साल ठीक थे, हेड क्वार्टर ठीक थे, सब क्वार्टर ठीक, हेड क्वार्टर ठीक थे, मैं कहना इस्लामाबाद ठीक हो जाए, पाकिस्तान ठीक हो। मानते जरा इस्लामाबाद के साथ, और ये गल सच्ची हो तो कर रही है। इस्लामाबाद ठीक हो जाए, सारा पाकिस्तान ठीक हो जाए, हेडक्वार्टर ठीक हो गया, सारे क्वार्टर ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो गया, बदन ठीक हो जाएगा, पादरी ठीक हो गया, कलीसिया ठीक हो जाएगी। शुक्रिया सर, आपने अच्छा टॉपिक दिया। आमीन। बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि खुदावंद कलीसिया बेड़े किसकी है? मालिक वो है और फिक्र वो करता है। इसलिए वो मुकाशवा की किताब जब लिखवाई गई है, आपको पता है ये 7 कलीसियों का जिक्र आता है मुकाशवा की किताब में। एक दफा खड़े हो जाए जरा, बस यही देख है, आया यार खड़ा होना, सब बोले हालेलुया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपके सामने चाय पी रहा हूँ, तशरीफ रखिए। सुनिए जी, पौलुस रसूल आसिया के सूबे में गया, और आसिया का सूबा तुर्की में है। अभी भी तुर्की में जाए, मेरे खाम खिदमत भाई गए थे, वो कह रहे वहां सिर्फ एक फिलदिल्फिया का नाम रह गया है, बाकी सारे नाम खत्म हो गए हैं। यहाँ पे 7 कलीसियां उसने कायम की थी, पौलुस रसूल ने। ये तुर्की में है, ये वाला, ये परगमन, थियोतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया, इफसस, स्मरना, लदीकिया, ये वगैरह। तो मसीह खुदावंद ने पतरस के टापू या जजीरे में कलीसियाई लीडर्स को मुकद्दस यूहन्ना रसूल से खत लिखवाए। अगर हम मुकाशवा की किताब में पढ़ें, सबसे पहले तो ये है असल में पतरस का जजीरा। तो जी आज आपको मैंने पतरस का जजीरा दिखा दिया है। एक्चुअली मेरा तो दिल है पादरी सारे प्रोजेक्टर पर आ जाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़कर। ये पतरस का जजीरा है जनाब,
اور یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی یوحنا رسول کو دومتیان کیسر نے ملک بدر کر دیا تھا، تم مر کھپ جائے گا. لیکن جب یہاں گیا تو کلام کہتا اس نے کچھ دیکھا. اس نے کچھ کیا دیکھا میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو بعد میں خدا اس کو کہتا ہے جو باتیں تو نے دیکھی، جو باتیں ہیں اور جو باتیں ان کے بعد ہونے والی ہیں ان کو کیا کر دے، لکھ. دیکھا کیا اس نے؟ یوحنا کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا، جب میں نے اسے یہ وہی یوحنا ہے جب یسوع بیٹھتا تھا تو اس کی چھاتی کا مجھے نہیں سی پہنتا. میں سوچتا ہوں جنہوں بہنجے ہوتے نا شگیر کہاں دے ہوتے اویا تھان چھاڑ دے ہو پائی انہیں لے کے گلاں کرنی گانی انہیں چھا دینا جی انہیں بک کرائی سی سیٹ صاحب یسوع دے نال میں ہی پواں گا تو میں بھی انہیں نال لگ کے پواں. اچھا اب جب پطرس کے جزیرے میں اس نے یسوع کو دیکھا کس طرح؟ کلام کہتا وہ کہتا ہے میں نے 7 چراغ دان دیکھے اور 7 چراغ دانوں کے درمیان ایک آدم ذات سا میں نے دیکھا. اور کہتا ہے جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو ویسے دیکھا جیسے تیزی کے وقت چمکتا ہوا آفتاب. تو میں کہنا نا ہون لگنا چاہتی ہوں. اس وقت یسوع جلال چھوڑ کر آیا تھا، اب جلال میں ہے. جلال میں ہے تو تم نرسس اور کلام میں لکھا پڑھتے نہیں ہے، لکھا وہ مردہ سا رو کر گر پڑا. پھر یسوع نے اس پر داہنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کو کہا کہ یہ جو تو چراغ دان دیکھتا ہے یہ کیا ہے، اور جو میرے ہاتھ میں یہ 7 ستارے ہیں یہ کیا ہے. تو خدا نے اس پر بھید کھولا کہ یہ داہنے ہاتھ میں جو 7 ستارے ہیں یہ کلیسیوں کے 7 فرشتے ہیں، اور یہ جو 7 چراغ دان ہیں یہ 7 کلیسیائیں ہیں جو کبھی پالوس رسول نے قائم کی تھی. اور اس نے کہا تھا میرے جانے کے بعد تم میں کیا آ جائیں گے، یہ وہی ہے جن میں کیا آ جائیں گے، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے اور کلیسیا کو پھاڑیں گے. آمین. تو واقعی ایسے ہوا. تو جناب پالوس رسول نے تو محنت کی، اس کو تو خدا نظر دے گا اور دے دیا بھی ہوگا. آمین. تو یہ جو 7 سونے کے چراغ دان ہیں یہ 7 کلیسیائیں ہیں، اور یہ جو اس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں یہ ان کلیسیوں کے پادری صاحبان ہیں، کلیسیائی لیڈر ہیں. اب صحیح سمجھا. داہنے ہاتھ میں 7 ستارے کیا ہیں؟ کلیسیوں کے 7. ان کو فرشتے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتا فرشتہ پیغام دیتا ہے، اور پادری صاحب بھی کیا دیتے ہیں؟ اس لیے فرشتہ کیا ایسے ہی پادری صاحب بھی پیغام دیتا ہے، فرشتہ بھی پیغام دیتا ہے. تو اس لیے خداوند یسوع لکھوا رہا تھا. کبھی کہتا ہے افسس کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، سمرنا کی کلیسیا کے پادری کو یہ لکھ، پرگمن کے پادری کو یہ لکھ، تھواتیرا کے پادری کو. یہ سارا کلام جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ کلام یسوع نے پادریوں کے لیے لکھوایا تھا، کلیسیا کے لیے نہیں. پادری کیوں کلیسیا سے بھٹکا دیں گے؟ وہ بھائی اب پادری صاحب تیرے لیے پڑھیے ذرا سر. دوسرا بات جی، جو اپنے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں، سنیے میرے یسوع کی بات. سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. پہلے میرا یسوع اپنا تعارف کراتا ہے. میں اس وہ بول رہا ہوں جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے نہیں. اس کے بعد پادری صاحب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یسوع کے ہاتھ میں. پادری سامان کس کے ہاتھ میں ہے؟ یسوع کے ہاتھ میں. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. اگر پادری سامان یسوع کے ہاتھ میں ہے یہ تو ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے. آگے پڑھیے. وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. اچھا غور سے سننا. میرا خداوند پہلے پادریوں کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. پہلے پاسٹر صاحبان کی خوبیوں کو، اور جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ کسی پادری میں خامیاں ہوتی نہیں ہیں. نہیں 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 جو بھائی صاحب خامیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو مسئلہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پہلے خوبیاں بیان کرو پھر خامیاں. خداوند نے پہلے اپریشیٹ کیا ہے پھر خامی بتائی ہے. آمین. اور لکھ کے بتائی ہے، اسپیکر نہیں لگایا، لکھ. پڑھیے. اور یہ بھی
نہیں سکتا. ہاں جی تیری خوبی یہ ہے اس پادری صاحب کی افسوس کے پادری صاحب کی خوبی یہ ہے کہ تو بڑا محنتی ہے تیرے اندر بڑا صبر ہے تیرا کام کرتا ہے بندوں کو دیکھ نہیں سکتا اور اتنا تو زبردست ہے کہ تو بندوں کو اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو آزما کر چھوٹا پایا ہے اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے ہیں. یہ ساری خوبی کس کی ہے؟ افسس کے پادری صاحب کی. آمین. یونا کو یسوع کہہ رہا تھا افسس کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ تو ڈائریکٹ کلام کس کے ساتھ ہے؟ پادری صاحب کے ساتھ. میں نے کہا تھا پادری ٹھیک ہو جائے گا کلیسیا ٹھیک ہو جائے گی. آمین. پادری ٹھیک ہو گیا کلیسیا اس لیے یسوع پادری کو بتا رہا ہے بھائی صاحب بڑا زبردست ہے تم مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. تجھ سے کلیسیا سے نہیں سر تجھ سے ایک بندے کی گال ہوتی مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی بہنی سے محبت چھوڑ دی. پہلا تو رات میں سے دعا کر رہا ہوں نہیں شروع کے بڑا ایکشن سا ہوں جو وہ تیرا چرچ بن گیا ہوں تیرے پاس ہونے میں بزنس ہی چلایا ہے بس خیال کر کے تو کہاں سے اس کا مطلب ہے تو اس جگہ نہیں ہے جہاں پر ہونا چاہیے. اور کیا کر پادری صاحب کیا کر پادری لوگوں نے توبہ کر تو مجھے یسوع کرے تم توبہ کر. پادری کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. آمین کو دینا کہ میں توبہ کی ضرورت نہیں. یسوع سے پوچھے وہ بتائے گا پادری کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. وہ لوگ کو اندر خدا آپ کو تین کو کلیسیا نہیں آتا تینواں کھنڈ ہے. آمین. اور توبہ کر کے پہلے کی طرح اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے چراغ دان کی آہو جو تو صحیح نہ ہو کلیسیا ٹور جانی ہو کلیسیا تیرے کو کو نہیں ہو رہی احمد بنا میری کلیسیا کلیئر. آمین. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آمین. شکریہ. تو یہ شکایت ہے یہ کیا ہے کیا کر پہلے کی طرح تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. دیکھ تو خیال کر کے تو کہاں سے پتہ نہیں ہو سکتا ہے تو صحیح رفاقت دا خدا تعلیم نہیں پہنچا پاک اشاعت تو نہیں صحیح دے دا خرے تو جائیے کہ دینا میں چھاڑ پتا پادری نے جائیے کہ دینی چاہیے خرے تو جائیے کہ دینی چھاڑ دیتی ہے خرے تو پاکیزگی اور ستیہ ناز کر لیا یعنی تو کوئی نہ کوئی تجھ میں پرابلم ہے. اب تو خیال کر کہاں سے گرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح پھر اتھے ہی آ جاتے تھے. آمین. اور آگے کہتا ہے جس کے سننے کے کانوں کو سنے روح کلیسیوں سے. ڈائریکٹ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ پادری صاحب کے لیے. انڈائریکٹ کس کے لیے ہے؟ ہر ساتوں کلیسیوں کے لیے. آمین. آمین. پھر کلیسیا نمبر 2 کون سی؟ سمرنا. انہوں میں کہنا میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ اس کو گھر جا کر ضرور پڑھیں. اے کلیسیا نمبر 3 اس کی بھی پہلے خوبیاں خدا نے بتائی ہیں پرگمن والے کی. میں یہ جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت کرتا اور تیرا پڑھاؤ تیرے ادھر جواری نے ادھر چرسی نے ادھر فلانے نے ادھر پڑھے پھر بھی کو سے خدمت کرنے دیا. کیا بات ہے جناب. آمین. اور میرے نام پر کیا ہے بڑے کوشش کی تھی یہ یسوع نہ تو پر ہٹ جا پر تو میرے نام تے میرے نام پر اگر کوئی یسوع کے نام پر قائم ہے تو یسوع اپریشیٹ کرتا ہے. آمین. آپ کے نام پر قائم ہے وہ کرتا نہیں ملے گی میرے نام پر. ہاں میرے پیچھے بولیے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتباس وہ میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے. اس کا مطلب ہے پرگمن وہ علاقہ ہے جو شیطان کی تختگاہ ہے جو شیطان کی ایسی جگہ پر خدا کا وفادار شہید انتباس بھی قتل شہید ہوا تھا. ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار ہے لیکن مجھے چند باتوں کی وجہ سے خوبیاں تیرے چین پر تھوڑا جا پرابلم ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ غلام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں.
چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے بھی ماننے والے ہیں، بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جو 2 نمبر تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اپنی تعلیم چیک کیجیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کس تعلیم پر ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرا خداوند ڈائریکٹ کلام کس سے کرتا ہے؟ کس سے؟ ہر پادری سے۔ پھر کس سے؟ کیونکہ اے ٹھیک ہو گیا، پھر خواتین کی کلیسیا، میں تیرے کاموں کو اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے بڑی ترقی کی تھی تم، لیکن تیرے تو نہیں کیے میں نے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو رامکاری اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کر دیا اور اس کے ساتھ نہ کرتے ہیں مصیبت، یعنی مطلب ہے کہ تیرے سے بھی کچھ پرابلم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کون سی آگئی؟ سردیس کی کلیسیا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ ہے کہلاتا ہے اور ہے کیا؟ نہ رکھے لیونگ چرچ، نہ کی رکھے لیونگ پینٹیکسٹل چرچ، زندہ خدا کی کلیسیا۔ کلمنا کی ہے نہیں، کلمنا زندہ ہے کی ہے تو نہ جڑا مرضی رکھو، نہ رکھنا ضروری ہے، نہ رکھنا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ لیکن بھائی منگنڈی سے کہتے پچھا احمد تیرا نا کیا دی دولت بی بی، نو تیرا دولت بی بی تو منگن کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ تو نہ ہی ہے نا، وہ تو نہ ہی ہے۔ تو میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے کیا؟ جاگتا ہے۔ مٹنے والی چیزوں کو مضبوط کر، یہ چیزیں مٹدیاں جانیاں نے، میں نے تیرے کسی کام کو بھی خدا کے نزدیک پورا، بس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پر کس طرح سنی تھی، اس پر قائم رہا۔ تو بھی کیا کر حضرت صاحب کیا کہا ہے؟ وہ سمجھا کہ میں پل پر دیکھ رہا تھا، منٹ توبہ دی کوئی لوڑ نہیں، یہ سنتی ہے کوئی نہ دیتا ہوں، تو توبہ کرے گا تو کلیسیا توبہ کرے۔ آمین آمین آمین۔ میں نے کہا تھا میرے خداوند کو کلیسیا کی بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ کلیسیا اس کی ہے۔ آمین آمین۔ اور وہ کلیسیا کو ٹھیک کرنے کے لیے کلام کس سے کرتا ہے؟ فلدلفیا والوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور انہوں نے کچھ کہہ رہے ہیں، چھتی کہاں جان رہے ہیں، اسی آخری کلیسیا پہ آ گئے لودیکیا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ اور کہتا کیا ہے، میں کیا ہو گیا ہوں؟ گڈیاں نے کلیسیا کے لوگوں دے کول، میرا چرچ بھی بڑا بڑا ہے، ساڑی مبارک جو میں دی عبادت ہوتی ہے، جناب بہن اٹھا نہیں لگتا کہ بھائی تم شادی حال بک کرونے ہیں، تو یہ جی نا میں کیا ہو گیا ہوں؟ بہت مند، میرے کو بھی گڈی، میری ہنڈرا کو بھی گڈی، میری ڈیکن کو بھی گڈی، بہت تیرا پلائی ہو گیا، میں کیا ہو گیا ہوں؟ دولت مند، مالدار بن گیا ہوں، اور کسی چیز کا میرا ساؤنڈ سسٹم ایک نمبر، میرا فلاں چیز سب، میں بڑا ویل اسٹیبلشڈ چرچ، my church is very established church۔ یسوع پتہ کیا کہتا ہے؟ تم اصل سے پیدا نہیں کہ تو کم وقت ہے، اور تو خار ہے، اور تو غریب ہے، اور تو اندھا ہے، اور تو سو ایئرپورٹ میری ایریا ٹھیک ہے کہ جیڑی یسوع دے جاؤ ٹھیک ہے، یسوع کی رپورٹ صحیح ہے، کیونکہ یسوع اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آمین آمین۔ تو کیا ہے؟ نہ سرتے نہ ٹوٹیاں تو ہمیں کھیلنے کرنے لگی، پتہ ہے نا، اب سردیاں دے وچ ایک ادھروں ٹوٹی کھولی دی تے کہ ادھروں کل ادھروں دو کالی کھولی دیاں نے، مطلب کچھ سرد تے کچھ ہاں، تے جدوں سرد تے گرم میسج کریے تے کی بن جاندا ہے؟ ہاں، مطلب کی یہ میرا سادہ جا مطلب ہے کہ تو ادھر بھی لات رکھی ہے تے ادھر بھی لات رکھی ہے، ہاللویا بھی ہاللویا پریز دی لارڈ، اب ابھی ٹھیک ہی ہے، وہ جڑا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جڑا ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آمین آمین آمین۔ کلام کی تعلیم بھی ٹھیک ہے، کلام کی بھی شاباش، ایک ہی پولس کہتا تھا ہم وہ نہیں ہیں جو خدا کے کلام میں امیزش کرتے ہیں، امیزش کون کرتے ہیں پتہ نہیں؟
پاکستان میں میزش کون کرتے ہیں؟ ویسے پتہ میزش دیکھی ہے لیکن وہ پڑھ ہے تو کھانا ہاں جدو مطلب مرچ پیڑ تو ویسے تھوڑا جا بورا پا لیں وہ کی ہوگی یہی ہوگی نا یہی میزش ہے نا سارے مطلب تھوڑا جا دودھ ماجدہ ہوئے تو تھوڑا جا بیچ اور رکوڑ کے پا لیا ایک ہی ہے کہ ٹھیک ہے کلام جیسے ہے ویسے سنائے کلام جیسے ہے کلام میں میزش کرنا بڑا خطرناک ہے پتہ ہے اس کو بڑھائے یا گھٹائے اس کی چھٹی ہے اس کی چھٹی ہے سر آمین 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 وہ سمجھیں گے کہ بس میں کیا بڑا دولت مند خدا تجھے کرے تو بہت اچھی بات ہے آمین اور کہتا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ اور وہ اور جس کے سننے کے کان وہ سننے کے روح کلیسیوں سے کلیسیا لیڈر حقیقت میں وہ ہے میرے پیچھے بولیے جو کام کرنے مزاج میں مزدور کام کرنے میں کیسے ہو اچھا ویسے مزدور افسر ہوتا ہے پادری بھی افسر نہیں ہوتا میں یہ کلام اپنے دفعہ چرچ میں اسمبلی میں سنا رہا تھا تو میں نے کہا یسوع نے ہمیں مزدور کہا ہے اور پولس کہہ رہا تھا کہ ہم غلام نظر پڑھ دے سکتا پہلا کرنتھیوں 9 باب 19 پڑھے ہو ذرا یہ جو لیڈر ہوتے ہیں یہ غلام ہوتے ہیں غلام پتہ کیا ہوتے ہیں نوکر اور غلام میں بڑا فرق ہوتا ہے نوکر کی تنخواہ ہوتی ہے غلام کی تنخواہ نہیں ہوتی نوکر کی کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے غلام کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی اب پادری کو 3:30 بجے بھی فون کرو تو یہ جائے گا بیچارہ کیوں جی میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا فون کبھی بند نہیں ہوتا جب مرضی کال کر لیا کرو جی پڑھیے سر اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں ہاں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے سب کا کیا بنا لیا ہے غلام آگے کس لیے غلام بنا لیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچنا ہو جب لیڈر غلام بنیں گے تو پھر کھینچیں گے لیڈر کیسے کھینچیں گے غلام بنیں گے تو میں ضرور کہا تھا میں نے کہا اصل میں جو لیڈر ہوتے ہیں یہ غلام ہوتے ہیں تو بھائی بھائی صاحب تسی کی دس رہے ہیں ساڑھا پادریاں تے میرے لیے کپ سپیشل ہونا چاہیے جڑے کپ میں جا پینا کوئی اور نہ پیے میں شہزادہ ہوں میں وہ شہزادہ سی پر پولیس غلام سی تو میں سانو دھیان لگا میری مانت بنا لیڈر کی ہے غلام بنے گا تو لوگوں نے مسیح تک کھینچے گا آمین تو میرے پیچھے بولیے صحیح کلیسیا لیڈر وہ ہے جو کام کرنے اور مزاج میں کیا ہو اور مسیح تک لانے کے لیے سب کا کیا ہو اور نظر آنے میں کیا ہو مسیح کا اور کلام سنانے میں مسیح کا اور دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر کتنا لالچی ہوتا ہے نہیں آپ جب کھانے والے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا پلاٹ خرید لیتے ہیں گڈی کھڑی ہوتی ہے گڈی کھلوتی ہے اچھا جب میں پلاٹ خریدنا شوبز جی بڑی پار لو بڑی گل ہے سر جی آمین اس کا مطلب ان کو اتنی لیڈرشپ ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کسی دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل نہیں لگاتے کافی بہت ہو گیا اب اس کا فائدہ کیا ہے چھوٹی سی بات آپ اپنے گھر کے لیڈر ہر بندہ اپنے گھر کا لیڈر کرتے ہو بہنیں مائیں لیڈر ہوتی ہیں شوہر باپ لیڈر ہوتے ہیں آمین کیونکہ ہماری ایک کلیسیا ہے اس کو گھر کی کلیسیا بھی کہا یہ گھر والی جو ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے کلیسیا ہی ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ شوہر ایسا ہی لیڈ کرے جیسا کلام کہتا ہے ماں ایسے ہی لیڈ کرے بچوں کو جیسے کلام کہتا ہے آمین پادری صاحب ایسے ہی لیڈ کرے جیسے کلام کہتا ہے آمین 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 غصہ ہونا چاہیے کسی قیمت غصہ آپ کو خراب کرے آئیے کرے اب دعا کرے خدا مجھے ٹھیک لیڈر بنا
میں اپنے بچوں کو صحیح لیڈ کر سکوں. جو جس جگہ پر بھی لیڈر ہے وہ دعا کرے اپنی لیڈرشپ کے لیے اور خداوند سے مانگے.